کیونکہ اسمبلی کا جب اجلاس ہوگا تو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی سب سے پہلے ایجنڈے میں ہے اور وہ نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا آج ہم دوبارہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر سے یہ بات ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک آئینی عہدے پہ ہیں, آپ ریزرو سیٹوں پہ جو کامیاب ہوئے ممبران صوبائی اسمبلی ان سے اوتھ لیں. لیکن اگر آپ اوتھ نہیں لیتے ہیں پھر کل آپ کے جو سنی اتحاد کونسل والے باقی صوبوں میں پھر وہ گلہ نہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہوتا تو نہیں ہے لیکن چیختے بہت زیادہ ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دیکھا ہے, جب وہ باہر آتے ہیں تو ڈائلاگ مارتے ہیں, جب اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کے پاؤں پڑ جاتے ہیں. کل آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی دیکھا کتنے اچھے بچے کی طرح ان کے سامنے پیش ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں کہ کنفرنٹیشن نہ ہو لیکن چیز ایک ہو. اندر جاتے ہیں تو وزیر اعظم کی منتیں کرتے ہیں, باہر آتے ہیں کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا. نہیں مانتے تو بیٹھے تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہو ہاتھ باندھ کے. ہم یہ نہیں چاہتے کنفرنٹیشن ہو, ہم چاہتے ہیں کہ صوبے اور مرکز میں اچھے تعلقات ہوں. خیبر پختونخوا میں کیونکہ اگر صوبے اور مرکز میں کنفرنٹیشن ہوگی فنڈز نہیں آئیں گے, ہمارے پاس جو ہے ہماری ترقیاتی کام نہیں ہوں گے. خیبر پختونخوا میں ہمارے جو سابقہ فاٹا کے ساتھ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم نے 100 ارب روپے سالانہ ترقیاتی کام کے لیے استعمال کرنا ہے, ان میں مشکلات ہوں گی. ہمارے جو ہے بہت سے اور ایسے مسائل ہیں جن میں ہمیں مشکلات ہوں گی. اور ساتھ ساتھ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, آج آپ دیکھیں کل بھی ناخوشگوار واقعہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پیش آیا, اس سے پہلے بھی ہمارے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے ہیں. ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے پولیس کے نوجوان, سیکورٹی فورسز کے نوجوان, ہمارے پولیو ورکرز, ہمارے سول سوسائٹی والے جو ہمارے بہن اور بھائی ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں. وہ روزمرہ کی بنیاد پر شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم نے بار بار حکومت نے افغانستان کو یہ میسج کیا ہے کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, جو کہ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں, لیکن پڑوسی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی سرزمین پاکستان دشمنوں کے حوالے کریں اور پاکستان دشمن قوتیں پاکستان میں جو ہے وہ اس قسم کی دہشت گردی کریں جو کہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہو چکی ہے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی حکومت کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں. روزانہ ہم جنازے اٹھائیں, روزانہ ہمارے سیکورٹی فورسز, پولیس کے نوجوان, سول سوسائٹی جو بھی ہو وہ شہادتیں دیں اور ہم صرف بیانات تک ہوں. اب یہ چیز بیانات سے آگے ہونی چاہیے. پچھلے دنوں بھی ایک کارروائی ہوئی, بار بار افغان حکومت کو تنبیہ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے ایکشن نہیں لیا, تو پاکستان کی حکومت نے مجبوراً کارروائی کی اور دوبارہ ایک جماعت کھڑی ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جب ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان دشمن ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں آپ پاکستان دشمن کیوں کہتے ہیں. یہی جو سابقہ پی ٹی آئی اور موجودہ سنی اتحاد کونسل ہے, جب افغانستان پہ کارروائی ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی مذمت کی. کبھی آپ نے اس چیز کی بھی مذمت کی ہے کہ ہمارے جو نوجوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سرزمین جو ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے پڑوسی ممالک سے, کیا اس پہ بھی آپ نے کبھی بات کی ہے کہ صرف آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دشمنی جو کرے اس کے حق میں آپ ہمیشہ بیانات دیں. آپ نے سائفر کے حوالے سے بھی اس دن جو یو ایس میں ایک کمیٹی میں جو ہے وہ پیش ہوئے, جو سائفر کا ان کی جو فلم ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخر کی جو تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب دوبارہ یہ جو ہے ریمکس فلم لانا چاہتے ہیں, سائفر کر کے. وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا, یہاں جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں جو ہے امریکہ نے نکالا. ہمیشہ غلط بیانی سے پی ٹی آئی نے ہمیشہ غلط بیانی سے کام لیا ہے, اور غلط بیانی کر کے جو ہے لوگوں کو جو ہے انہوں نے ہمیشہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج 5 فرنچائز ہیں پی ٹی آئی فارمر سابقہ پی ٹی آئی کی. ایک وکیل نکلتے ہیں کہتے ہیں مجھے اپنے سابقہ بانی چیئرمین نے یہ کہا, دوسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا, تیسرا نکلتے کہتے ہیں مجھے یہ کہا. 5 لوگ نکلتے ہیں اور 5 کے مختلف بیانات ہیں. ان کے اپنے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ٹیلی نہیں کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ چیزیں جو ہے شروع کر دی ہیں. ہمیشہ جھوٹ کا سہارا لے کے جو ہے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اب جھوٹ کی سزا ختم ہونی چاہیے.
الیکشن گزر چکے ہیں. الیکشن میں پولیٹیکل جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ضرور ہوں گے. ہر الیکشن کے بعد سیاسی جماعتوں کو الیکشن پہ تحفظات ہوتے ہیں. اس کے دور کرنے کا ہمارے پاس فورم موجود ہیں. ثبوت اکٹھے کریں، پراپر فورم پہ جائیں، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام ہمیں یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم آج پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں تاکہ کل الیکشن ہو تو یہ حربی استعمال نہ ہو. آج اگر ہم قانون سازی نہیں کرتے ہیں، آج اگر ہم یہ چور راستے نہیں روکتے ہیں، تو کل پھر دوبارہ ہمیں الیکشن کے بعد رونا پڑے گا کہ یہ دھاندلی ہو گئی، یہ دھاندلی ہو گئی. تو لہٰذا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر بیٹھ کر، ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو ہے الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہو یا جو کچھ بھی ہو، اس میں بیٹھ کر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکٹھے بیٹھ کر ان چور دروازے جو ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. اگر ہم بند نہیں کرتے ہیں تو پھر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. جو الیکشن ہارے گا وہ بولے گا دھاندلی، جو جیتے گا وہ بولے گا ٹھیک ہے.